مل جاتا ہے، 1 گھنٹہ سیریل دیکھنے کے مل جاتا ہے، 10 منٹ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ملتا، دین کی اہمیت نہیں جانتا۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا دین ہے ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الا لا دین لا صلاۃ لہ او کما قال الاسلام، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ یعنی اگر دیندار بننا ہے تو پہلے نماز پڑھنا پڑے گا۔ 10 منٹ لگتا ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، حضور دینداری کا تمغہ عطا کر رہے ہیں۔ نکالو، دیندار بننا ہے نماز پڑھو، اور نہیں 2 رکعت جمعہ کی پڑھ کے مسجد سے بھاگ جائیں گے تو کون سے دیندار بن۔ اور آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے حالات بدل جائیں اگر ہم دیندار بن جائیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، وضو کا طریقہ نہیں پتا۔ مائیں تھی جو بچوں کو ولی تک بناتی، مائیں بچوں کو ولی تک بناتی تھی۔ آج کی مائیں مسلمان بھی نہیں بنا پا رہی، آج کی مائیں مسلمان بھی۔ شاید میں نے کہیں یہ بات عرض کی تھی، لیکن یہاں ایک اشارہ صرف دوں، میں پوری بات کی طرف نہیں جا سکوں گا، اشارہ دوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے۔ بابا قطب سے ملنے سے پہلے سرکار شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو خانقاہ میں دسترخوان لگ چکا تھا، لوگ ہاتھ دھو رہے تھے۔ بابا صاحب نے جا کر کہا مرید ہونے آیا ہوں، تو کہا بابا پہلے کھانا کھاؤ پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ہاتھ دھونے کے لیے جب بیٹھے، اتنے لوٹے ڈالتی گئی کنیز اور ہاتھ دھوتے رہے۔ لوگوں نے کہا یہ دیکھو ان صاحب کو، مرید ہونے آئے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے، اور ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں پتا۔ ہاتھ دھونا تو مسلمان کے بچوں کو بھی آتا ہے، اور یہ مرید ہونے آئے اور انہیں ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ باز کو شکاری پہچانتا ہے، باز کو شکاری پہچانتا ہے، اور لوگوں کی نظر اس کی طرف نہیں ہوتی۔ جوہر کو جوہری جانتا ہے، سونا سنار سونے کی پرکھ رکھتا ہے۔ تو جب لوگوں نے کنکھیوں سے اشارہ کیا، جناب آگے مریدوں نے اتنی بڑی خانقاہ میں ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، کھانا کھا چکے تو نارمل سا ہاتھ دھل لیا۔ اچھا ہاتھ صاف کب ہوتے ہیں؟ کھانے سے پہلے کہ بعد میں؟ پہلے ہوتے ہیں نا، ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کھانے کے بعد تو انگلیاں بھری ہوتی ہیں۔ کھانے سے پہلے لوٹے لٹا دیے اور کھانے کے بعد نارمل دھل دیا، حالانکہ کھانے کے بعد زیادہ پانی لگنا چاہیے۔ تو سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے جان لیا، محفل کے بیٹھے ہوئے لوگ فرید کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ کہا شہزادے مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں؟ تو جواب دیا سرکار گستاخی معاف ہو، یہ جو کنیز آئی تھی نا ہاتھ دھلانے، تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو تقدیر پڑھ لیا، لکھا تھا کہ اس کی تقدیر میں جہنمی ہے۔ سوچا اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں اتنی خدمت کر رہی ہے، جائے گی جہنم میں۔ ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رسول اللہ۔ ہاتھ نہیں، آپ کی کنیز کی تقدیر دھو رہا تھا۔ پیر ملنے سے پہلے میرے فرید بابا کی یہ شان ہے۔ پوچھا گیا فرید ابھی تو مرید بھی نہیں ہوئے اور تقدیریں پڑھ کے بدلنے کا شعور مل گیا، یہ مقام ملا کہاں سے؟ کہا میری ماں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ یہ مائیں تھی، آج ماؤں کو خود دین نہیں پتا وہ کیا دین۔ میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، لوگ کربلا سے حیران ہیں، اپنے بیگانے سب حیران ہیں۔ کربلا 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 نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم، امام حسین کبھی حسین نہ بنتے اگر فاطمہ جیسی ماں کی تربیت نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کربلا کا پورا صحرا اگر کسی کے سر سجتا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو دین کو اور ماؤں کو؟ اسی لیے آج ماؤں کو بگاڑنے کی کوشش ہے، ان کے دماغ میں بھوت سوار کر دو کہ اسلام تو ظلم کرتا ہے، اسلام تو پردے میں رکھتا ہے، اسلام تو 2 نمبر کا درجہ دیتا ہے۔ آپ غور کریں، اسلام جو مقام دیتا ہے بیٹی کو، آپ دین سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ تو صرف اس کے کہنے پر کوا کان لے گیا، پریشان ہو۔ آپ نے یہ محرم میں 50 مرتبہ سنا کیا کہ اللہ کے رسول سیدہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اس پہ نعرہ لگاتے، کبھی سوچا سیدہ ہے کون؟
رسول اللہ کی شہزادی ہے، تو نبی نے بیٹی کو مقام کیا دیا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے اس وقت نبیوں کا امام اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اس تناظر میں بھی تو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور پھر بات سیدہ فاطمہ الزہرا کی آگے ایک بات کہنا چاہتا، علماء کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے اور آپ سے دعا لینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ماں اولاد کی جنت ہوتی، نیک بیوی شوہر کی جنت ہوتی ہے نا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو کون بیان کرے گا؟ اگر وہ ماں ہے تو کس کی ماں ہے؟ جنتیوں کی نہیں، صرف جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ تو جنت کے جوانوں کی سرداروں کی جنت، توجہ کر لیں اگر اس پر بات سمجھ میں آتی ہے تو، اور اگر پسند آئے تو دعا کر دینا کہ سیدہ کی توجہ میری اور میرے خاندان اور آپ کی طرف بھی ہو جائے، تاکہ سیدہ کی خیرات مل جائے۔ سیدہ کس عورت کا، کس ہستی کا، کس مقدس خاتون کا نام ہے؟ اللہ اکبر۔ جنتی جوانوں کے سرداروں کی جنت جس کے قدموں میں ہے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اندازہ فرمائے کیا ہستی ہے، اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی۔ ہائے ہائے، دیکھیں تو بیٹی کو کتنا بلند کیا، بیٹی کو کتنا۔ ہمارے مذہب سے بڑھ کر بھی کوئی بیٹی کو بلند کر سکتا، لیکن کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کسی کو طنز نہیں کر رہا ہوں، ہم صوفیہ کے غلام ہیں، ہم طنز کرنے والے لوگ، لیکن آپ کو بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں، یار مذہب اسلام میں سب کچھ اچھا ہے، عورتوں کو ورگلانے کے لیے جال کیا بچھاتے ہیں؟ یہ 4 عورتوں کا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ بس وہیں پر آ کر غبارے سے ہوا نکلتی، ہاں یار یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسے ہی کہتے ہو آپ، بہت پڑھے لکھے ہو نا، دین کا کوئی علم نہیں، دین کی اہمیت نہیں ہے اس لیے دین سے دور ہو، دین کا علم نہیں ہے اس لیے دین سے دور۔ دوسری وجہ، اگر علم ہونا دین کا، اب بہنیں بھی سوچتی ہوگی یار یہ مولوی لوگ یہ تائید کرتے ہیں کہ 4 بیویوں کا حکم ہے۔ پہلے تو میں کہوں کہ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے کہ اسلام نے 4 بیویوں کا حکم دیا۔ میں قرآن کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کرے کہ اسلام نے 4 بیوی کا حکم دیا۔ جھوٹ ہے، کذاب ہے، فریب ہے، کوئی 4 بیوی کا ہمارے یہاں حکم نہیں ہے۔ اگر حکم ہوتا تو یہ مولانا حضرات ایک ایک بیوی پہ اکتفا کرتے ہیں؟ حکم ہوتا جو فجر میں ٹھنڈی میں اٹھ کر سب سو رہے ہو مسجد تک جائے، نماز کا حکم ہے تو ٹھنڈی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، نماز کا حکم ہے تو تنہائی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تو بیوی میں تو انسان کے لیے اللہ نے سکون رکھا ہے، تو پھر ایک سکون کیوں 4 نہ جمع کر لیتے؟ حکم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے، بولتے ہو اوقات نہیں ہے دین سمجھنے کی، اور دوسرے کی بات کوا کان لے گیا، آپ بھی اس میں پریشان ہو۔ اجازت ہے، حکم اور اجازت میں فرق ہے۔ حکم کیا؟ پیر صاحب کہیں جب تک میری تقریر چالو ہے کھڑے رہنا، حکم ہے، اور اجازت میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے مریدوں، میرے شاگردوں، پیر صاحب کہ اگر چاہو تو کھڑے رہو، چاہو تو بیٹھ جاؤ، یہ اجازت ہے نا، یہ فرق ہے۔ اب نمبر 2، چلے بھائی اجازت بھی دی تو کیوں دی 4 کی؟ ہم نے کہا بیک گراؤنڈ تو سمجھو دین کا، علم نہیں ہے نا اس لیے پریشان ہو، علم دین سیکھو، ڈاکٹر بن رہے ہو، انجینئر بن رہے ہو، لائر بن رہے ہو، جج بن رہے ہو، سب بن رہے ہو، اتنا علم ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، اتنا تو سیکھ لو جتنا فرض ہے، تاکہ کسی کے فریب میں نہ ہو، مکر میں نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، ابھی آپ سچ کہنا، اللہ کی قسم سچ کہنا، میں بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں سچ کہنا۔ اسلام آیا کس ماحول میں؟ جب لوگوں کی 900 بیویاں ہوتی تھی تب اسلام آیا۔ قرآن کا نزول کب ہوا؟ جب 700 بیویاں ہوتی تھی تب، 1000 بیویاں ہوتی تھی تب، 1100 بیویاں ہوتی تھی تب، اسلام اس وقت آیا۔ قرآن کب آیا؟ جب بیویاں رکھنے کی کوئی حد نہیں تھی، تو اسلام آنے کے بعد 1000 900 999 700 1100 بیوی رکھنے والوں سے مخاطب ہو کے اسلام کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ کتنی مثنی و ثلاث و رباع، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 پہ بس کرو، لیکن 4 بھی اسی وقت۔ اللہ تعالی قرآن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرنا۔ بتاؤ ہزاروں کرنے والے کو قرآن نے کان کھینچ کر پابند کر دیا، ہزاروں سینکڑوں نہیں کر سکتے، صرف 4 کر سکتے ہو، اور 4 میں بھی شرط لگا دی، انصاف
پر گزارا کرنا. سبحان اللہ. بتاؤ